اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی۔ زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے۔ اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3100
61 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیو عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا،
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے. یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہیں، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے
اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش میں، تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں۔ یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے۔ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا۔ 3000، اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی ہے یہ، پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی، اور اس کی مین ریزن یہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا، اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی۔ اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے، تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے، لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے۔ آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو سائنس نے ترقی کی ہے۔ جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ۔ امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے، ایکسیسو پیدا ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر۔ ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا۔ ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا، لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے، وہ سولر انرجی ہے۔ اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا، آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا۔ اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر۔ باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں، تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے، زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس نے کوئی 5-6 صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں، امام مسجد ہے وہ بھی اپنے ساتھ مولانا استاذ العلماء لکھتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ انجینئر میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے اسی فیلڈ میں آلموسٹ 15.5 سال جاب کی ہے ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کے اندر، نیسکوم میں۔ تو یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں الارمنگ ہے، پلس ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کے لوگ بھی قرآن و سنت پہ آ کے بات کر سکتے ہیں اگر وہ محنت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اتنا بیسک نالج حاصل کرنا کہ جس سے آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا سورس علماء ہی ہوں گے، دینی کتابیں ہی ہوں گی، وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد بکش مسلمان بنتے ہوئے نہ صرف اس کے اوپر خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس لیے میں انجینئر سال لکھتا ہوں، دھوکہ نہیں کسی کو دیتا، میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ڈگری ہے، میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں علماء کے کسی مدرسے سے۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں تو یہ فخر کے لیے
بھی ہے چیز. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جو مدارس کی ڈگری ہیں وہ فرقوں کی ڈگری ہیں. اگر میں مولانا مفتی لکھوں گا تو پھر وہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے, اس نے ڈگری کہاں سے کی, اس کے استاد کون سے ہیں. پھر وہ اس طرح ایکویشن بنا کے نا اگلے بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اچھا یہ اس کا ماننے والا ہے بھئی, یہ تو کسی اور فرقے کا. تو میں نے ان چیزوں کو دور کیا, قرآن و سنت کے دلائل پبلک کے سامنے رکھے, اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 6 سال میں یہ ٹیک آف پوزیشن پہ کام آ گیا. 2017 میں جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد مین میڈیا میں بھی ڈسکشن شروع ہوگی. اور الحمدللہ دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ, یہ علماء نے جان بوجھ کے پبلک کو بتایا نہیں ہے. جن کو پتا تھا, میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو چونکہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے, ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہیں, یہ نقال ہے. یہ نقال ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے, جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. مفتیاں اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں مسائل کو, بہت کم لوگ ہیں. تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہے, ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ بوکش مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے, کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے, تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً. ان کا نہیں, بالکل یہ تو رافضیوں کا, شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا, تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی حرج باقی نہ رہے, اور نمبر 2, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا, یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے, باب باندھا گیا ہے, اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے, نبی علیہ السلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں, میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا, تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں, نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں, ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے, صحیح, درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ, جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں, اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا, اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے, اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں, جس طرح آرمی چیف ہیں, پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں, ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں, ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت, اگر شہر سے باہر نکل گئے, وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں, 2 ظہر 2 عصر. اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے. اور آخری بات, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے. اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے
اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے, اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہے, کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے, اسے لو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی مینٹالٹی دیکھیں. اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹانشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا, اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو نبی علیہ السلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں. سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں, میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے, یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں. باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا, میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں, اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا. میں نے یہ کلچر توڑا ہے, میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے. تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو, یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات, عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے, تم کو بھی تم کہا جاتا ہے. لو جی کام ہی ختم ہو گیا. اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا یا فرماتا ہے کہنا ہے, اور لڑتے رہو, ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے, صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا, وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. مثلا حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر, اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو, تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, وصال فرما گئے, وصال بھی عربی کا لفظ تھا, وفات بھی عربی کا لفظ تھا. انہوں نے کہا مر گئے, فإن محمدًا قد مات, بے شک مر چکے. اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے, اپنے الفاظ. اور پھر تھریٹیکل, صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے. محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. دیکھیں میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا. ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا, اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے. ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام, اس کے اوپر میری ویڈیو ہے. آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا, ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں, آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جی, جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں, اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے, غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا, یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا. زیر ناف بالوں کو کاٹنا, انڈر شیو, اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں, میری ویڈیوز موجود ہے, ملینز میں ویوز ہیں ان کے, اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی. آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح ہی کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں.
جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات, جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے, خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے, ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پیئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہے سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں اور فوراً موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی. نواز شریف کے بتانے میں تو نہیں سمجھ آ رہی تھی سوائے چند لوگوں کے. تو مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہے. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے, فائنینشیل. ہاں, ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا, یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا, نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر, وہ اور غریب ہو گیا, پھر کہا دوسری شادی کر, اور غریب ہو گیا, تیسری, جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں, نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں, آپ کی بیٹیوں کے حق میں آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق میں رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے, آج تک چل رہا ہے.
تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق میں آ رہے ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے, اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے, کم رکھنا چاہتی ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے, تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے, لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ, یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. ہاں اب ایک بچہ نوکری لگ گیا, کمانا شروع ہو گیا, اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا, وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا, الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے, پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے, جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں, اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے, لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, وہ اون کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنرل ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی وہ شادی کی وہ نہ مرد نکل آیا یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے, نشہ کرتا ہے, پہلے نہیں پتا تھا اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا, تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی, بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے, تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا ہے. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا, لیکن ناپسندیدہ, اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا, فلاں سے فلاں کروایا, چوری کروائی, بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے, کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی, وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا, مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں, بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کہ طلاق دے دو, تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ. اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں, تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے, وہ گھر پہ نہیں تھے, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک, اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی, یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ ہے, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے, وہ نہیں نبھ رہی تھی. اور قرآن کے الفاظ ہے کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برتنے کی جگہ سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی
मुमिन अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं अपने बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी औरतें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह ताला से डरना उनके मामले के अंदर। अच्छा, हुजूर ने बीवियों को नहीं कहा, आपको पता था वो बेचारी पैसिव मोड में होती है, डोमिनेंट मर्द होता है, तो मर्द को कहा कि देखना इनके हुकूक का ख्याल रखना है तुमने, ठीक है। लेकिन मर्द यहां पे उमन हमारे मुआशरे के अंदर डोमिनेंट है, बास जगह पे औरतें भी, ज्यादातर मर्द डोमिनेंट है, तो उसकी वजह से फिर इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो वट्टे सट्टे वाला रिश्ता हुआ होता है, उस चक्कर में भी तलाक तक नौबत चली जाती है। रही जो आपने पसंद की शादी का मसला पूछा, तो ये मर्द का राइट है कि वो पसंद की शादी करे, औरत का भी राइट है, लेकिन औरत के लिए एक कदगन है कि वो वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं, और ये भी शर्त है कुंवारी लड़की के लिए। बिल्कुल हाँ, सही मुस्लिम में है कि अगर वो मुतल्लका या बेवा है, यानी वो मैच्योर औरत हो चुकी है, एक दफा वो एक्सपीरियंस, तो फिर वो वली से ज्यादा हकदार है, क्योंकि उसे हाथ लगे हैं, वो तो फिर 10 दफा तहकीक करेगी अगली शादी करने से पहले, कई तो बेचारी करती ही नहीं है, वो इतनी मुतनफर हो जाती है। लेकिन पहली शादी जो है, जो कुंवारी औरत की है, वो वली यानी उसके बाप नहीं है तो चचा, बड़ा भाई, उसको इन्वॉल्व किए बगैर नहीं कर सकती, क्योंकि मुआशरे में एक्सपोजर है उन लोगों का, वो पता करवाएंगे। औरतें बेचारी फौरन इंप्रेस हो जाती है मर्दों से, उन्हें ये नहीं पता कि ये कोई एक लव हेट का रिलेशनशिप तो नहीं जो आपने चलाना है, उसके बाद घर के खर्चे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं शादी वो दुम है जिसके साथ इतना बड़ा हाथी लगा हुआ है, वो आपको शादी के बाद पता चलता है। उसमें ये जो एक सेक्स वाला एलिमेंट है, ये तो बहुत छोटा सा है, इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई है। पसंद की शादी जरूर करें, लेकिन माँ बाप को कायल करके, और अगर माँ बाप कायल नहीं हो रहे और एक मर्द शादी करना चाहता है ऐसी लड़की के साथ जिसके माँ बाप कायल है, यानी वली की इजाजत मौजूद है, तो ठीक है, माँ बाप की इजाजत के बगैर वो शादी कर सकता है, लेकिन एक शर्त, उसको ब्याह के फिर उस घर में नहीं लाएगा। राइट। हाँ, वरना तो ला के आप भेड़ियों के आगे एक मासूम से खरगोश को फेंकने लगे हैं। तुम तो चले जाओगे नौकरी पे, तुम्हारी बीवी से वो उसके भी बदले उतारेंगे और तेरे बदले भी उतारेंगे, ये जुल्म है, काम खराब हो जाएगा। और मैं अपनी सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनका कोई इस तरह का सिलसिला चल रहा है तो वो पहले स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवाएं कि फिर वो बगैर जो इस तरीके से मां बाप की मर्जी के रिश्ता कर रहे हैं ना, जिस मर्द के साथ आप, फिर उन मां बाप के साथ आपने नहीं रहना, उनके साथ कुट्टी नहीं है, रहना अलग घर में, मिलना है, रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन उनके आगे नहीं जाके उनको फेंकना। बिल्कुल सही, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो उन्हें नहीं करना। यहां पे तो वो खालाएं और फूफियां जो नाजों से अपनी भतीजियां और भांजियां ब्याह के लाती हैं, वो उनकी तिक्का बोटी करके रख देती हैं, और जो बेटा लेके आया हुआ है मर्जी के खिलाफ, उसके साथ वो क्या करेंगी? तो वो तो आप समझ लें एक भूखे शेर के आगे आप एक मासूम जानवर को फेंक रहे हैं, वो तो छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो फिर ये वाला एलिमेंट आपने ख्याल रखना है, और अगर ये नहीं है तो मेहरबानी करें ये लव मैरिज से बाहर निकले, बिल्कुल सही, और कहीं अरेंज मैरिज करें, वो ज्यादा बेहतर है। और मैंने यही देखा है कि 90% से ज्यादा अरेंज मैरिजेस कामयाब होती हैं और 90% से ज्यादा लव मैरिजेस नाकाम होती हैं। हमारे पास तो अकेडमी में फोन आते रहते हैं, आज तक जितने निकाह तलाक के मसाइल इस तरह के आए ना, 99.9%, मैं इनको कहता हूं जरा इनसे पूछो लव मैरिज थी? हाँ जी लव मैरिज थी, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि वो एक दुम को देख रहे होते हैं, उसके बाद जब हाथी निकलता है ना बाहर, फिर समझ सारा लव निकल जाता है, फिर लव नु लभदे फिरते हैं, और लव नहीं फिर लभदा। लेकिन अरेंज मैरिज में मैंने देखा है माँ बाप फिर थोड़े से कर्टसी में भी आ जाते हैं कि यार ये तो हमने पसंद किया था, अब बेटे को फिर वो तरीके से चलते हैं, थोड़ा डेकोरम का ख्याल रखते हैं। लेकिन लव मैरिज में तो वो कहते हैं आप संभाल, तू ले आंदी सी, ठीक है, साढ़े को पूछा सी, मैं तो वो लैके आनी सी, फिर तकता है तो एक कितनी फर्माबरदार होती। तो इसलिए बेहतर है कि चुप करके, दुनिया में कोई औरतों की कमी है, अच्छी औरतें अवेलेबल हैं और अच्छे मर्द भी अवेलेबल हैं, बेहतर यह है कि आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। हाँ, लव प्लस अरेंज हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो फिर कोशिश करें कि आप कोई और रिश्ता ही देखें। ये मैं बात कर रहा हूं शादी से पहले। शादी के बाद माँ बाप राजी नहीं है ना, वो जो मर्जी करें, आपने अपना घर क्यों बर्बाद करना है? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। निकाह मुता जायज है? नहीं जी, निकाह मुता हो अहले तशय्युअ के यहाँ जो पाया जाता है, या जो अहले हदीस वहाबियों के यहाँ अरब में निकाह मिस्यार, उसकी कुछ शक्लें जायज भी हैं। यानी अगर कोई बूढ़ी औरत है, अरब के अंदर एक कल्चर है कि बूढ़ी औरतें बगैर खामन के नहीं रहती, वो अपने लिए एक सिक्योरिटी फील करती हैं कि वो किसी मर्द के साथ मंसूब हो, ये वहां का कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ खुश रहती हैं। लेकिन वहां पे तो इवन 60-70 साल की औरत, 60 साल का तो मेरे इल्म है कि अगर वो
بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے. اچھا اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے, کبھی میں 4-5 مہینے بعد سال بعد آ جایا کروں گا, تم پہ میرا نام بھی رہے گا. اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے. بالکل تو اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے, لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا, وہ پھر متع ہو جائے گا. اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں وہاں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں, جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا. متع چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو مسیار کی شکل میں, یہ دونوں حرام ہے. اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. خاندانی نظام متع کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا. ہاں اوائل اسلام میں تھا, وہ تو کئی چیزیں تھی, شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا. آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہے نا وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متع حرام ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا, اور جو اس طرح کا نکاح متع ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا. اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے. دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں, ان کی تربیت کریں, وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اسلام میں شادی ایک ہی ہے, 4 کی اجازت ہے. نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ, 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی. یہ جو آپ کی بات کی شادیاں دین کی حکمت کے تحت, یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں, زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک. دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا, اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے. اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ, یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی الاسلام نے ایک ہی کی ہے. ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی. یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں ان سے پوچھا نبی الاسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی. وہ جو شادی ہیں وہ بات کی ہے. قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا, عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ, ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاسٹ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو, افورڈ بھی کر سکتے ہو, جو لوگ بڑی کاسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں ایک شادی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاسٹ کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب 1 شادی, مولانا طارق جمیل صاحب 1 شادی, اچھا مولانا اسحاق صاحب 1 شادی, آپ اندازہ کریں مولانا مودودی 1 شادی. یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور تو اور ڈاکٹر فرد ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی, وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. نہیں پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاسٹ کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب 1 شادی, غامدی صاحب کی وائف جو ہے, آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی, انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادیاں افورڈ کر سکتا ہے, ضرور کریں, ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے, یہ فرض نہیں ہے, اجازت ہے. جو اصل شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پہلی شادی ہے. دیکھ لیں جو دوسری شادی کرتا ہے پوری جان پھٹک کر کے بھی وہ دیکھ کے بھی کرتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے نہیں جی وہ پہلی شادی تھی, او جی وہ تو زنانی میری ٹھیک نکلی. ہاں ایون نبی اسلام کو آپ دیکھ لیں, سیدہ عائشہ جو ہے وہ کہتی ہے میں بعض کو جیلس ہو جاتی تھی کہ آپ اس بڑھیا کی تعریفیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی
کوئی چیز پکاتے تھے، قربانی کرتے تھے تو گوشت بھجوایا کرتے تھے. یہ مستند بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے. اوکے. یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا. یہ بھی اس طرح کی بھی کرولری بنائی جا سکتی ہے. یہ تھیوریٹیکل بات ہے، کوئی حدیث میں نہیں. اپنا جو ہے ہاں جی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یعنی میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں ان کو صرف دعوت دوں گا، زبردستی نہیں کروں گا. لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے جی. نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. پھر نبی اسلام نے اسے کھولا، فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کا احترام، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا، یعنی ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی، اور خاوند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی. ویشیوں کی طرح نہیں مارنا، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کو کان کھینچ دیا پیار سے. تو یہاں پہ اب زبردستی والا معاملہ آ رہا ہے نا. یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں. لیکن یہ ویشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپے سے باہر ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مڈل ایج میں پہنچ کے کچھ زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میری بیوی بھی، اس کا بس چلے تو داڑھی بھی بیوی کو رکھوا دے. تو داڑھی کے 1 منٹ بیوی کے اس نے نقاب کروانا ہے. اب پوری زندگی اس نے ایک آزادانہ زندگی گزاری ہے، تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا. عین ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار بندہ ہے، اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے. بالکل. مثلا میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی برقع کرے گی. شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی، لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے اوپر بم پھاڑوں میں. اوکے جی، یہ تو کمٹمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی، یہ پہلے کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات مڈل ایج میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا. تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں، کوشش کریں کہ وہ پلس جو جنات کا اثر ہے وہ تو ہو جاتا ہے جی. اس کے لیے پھر باقاعدہ عاملین ہیں سنت اذکار کے ذریعے، اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ہیں ان جنات کو نکالنے کے. یہ ایک پیرلل میں نالج ہے. آپ دیکھیں ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پہ بھی چلتا تھا، وہاں پہ بھی باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. آپ فون کال کریں کہ یہ گھر میں سایہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرکی الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں. اس کا قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو اس وقت تو آخرت نہیں آئی ہے، تو وہ کون سی آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ وہ برزخ والا معاملہ ہے، یعنی دنیا سے لے کر آخرت کے دن تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ان سین بیریئر ہے. اس کے لیے ہم قبر استعمال کرتے ہیں. قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، ہوا میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر ہو سکتی ہے. بیسیکلی اس زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ ان سین بیریئر ہے. اگر آپ قبر بھی کھود لیں آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا. وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک ان سین بیریئر ہے جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. عذاب قبر کا انکار جن لوگوں نے کیا ان کے رد پہ امام بخاری نے اسی آیت کو صحیح بخاری میں ہیڈنگ میں ڈالا ہے، اور نیچے وہ عذاب قبر والی اور قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی احادیث لے کر آئے. اور مقدمہ تو ان کا قرآن سے ختم ہو جاتا ہے. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے کسی کو تو اس کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی کہ ابھی تو نیکیاں اور بدیاں تولی نہیں گئی ہیں تو پہلے کیسے عذاب ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ان کی جو
डॉक्ट्रिन है वो इस पे खड़ी है। तो मैंने तोड़ दी थी कि कुरान में तो कई जगह है कि जब गुनहगारों की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उनके मुंह और पीठों के ऊपर हथौड़े मारते हैं। तो तुम्हारी डॉक्ट्रिन में मानूं तो मौत के वक्त एक फासिक शख्स को पिटाई तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरत का दिन तो नहीं आया। वो अजाब क्यों आ रहा है उसके ऊपर? बिल्कुल सही। इस तरीके से दुनिया में भी सूरह सजदा में आए कि हम दुनिया की जिंदगी में भी लोगों को अजाब देंगे ताकि वो आखिरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह की तरफ पलट आए। तो अजाब की 4 किस्तें हैं दुनिया की जिंदगी में, मौत के वक्त, कब्र में, कब्र से मुराद है मरने से लेकर क़यामत के दिन तक, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और अल्टीमेट आखिरी किस्त जो है वो आनी है क़यामत के दिन। अल्लाह ताला हमें इन तमाम अज़ाबात से महफूज रखे, आमीन आमीन। ये बताइएगा, जो जिन लोगों के मरने के बाद लोग उनको कुरान पाक पढ़ के जो है वो बचते हैं, उनके लिए नेक अमाल करते हैं, सदका करते हैं, उसका फायदा जा रहा होता है? सदका खैरात का तो फायदा जाता है। सबसे बढ़कर जो चीज हो सकती है वो दुआ है। कुरान में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की निशानी बताई है, रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान वो है जो अपने से पहले लोग दुनिया से जा चुके, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। और ये अल्लाह ने कैसा बंदोबस्त किया है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 5 हक है। उनमें से एक ये है कि जब वो मर जाए उसका जनाजा पढ़े, और जनाजे में हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ये उससे नफा पहुंचाना है। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है जिसके जनाजे में 40 ऐसे लोग शरीक हों जो शिरक ना करते हो, अल्लाह ताला उनकी शफाअत उस शख्स के हक में कबूल कर लेगा। फिर अबू दाऊद में हदीस है जब अपने भाई को दफना चुको तो उसकी कब्र पे खड़े होकर उसकी कब्र के सवालात की इस्तकामत के लिए दुआ करो। फिर सही मुस्लिम में हदीस है कि हजरत अमर बिन आस ने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट को नहर करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी 2 से 2.5 घंटे, ताकि मैं कब्र से मानूस हूं और अल्लाह ताला के आए हुए फरिश्तों को जवाब दूं। एक सहाबी कह रहे हैं, तो उनका तो यकीन था कि इसी कब्र में सवालात होते हैं और इससे फायदा भी होता है। फिर मुस्लिम शरीफ में बकायदा हदीस है जो आपने कब्रिस्तान जाके दुआ मांगनी है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। जो यहाँ पे मोमिनीन और मुस्लिमीन दफन हो, तुम पर सलाम हो, अनकरीब हम भी मर के तुम्हारे पास आने वाले हैं, हम अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह के हुजूर आफियत का सवाल करते हैं। और फिर जो सदका है वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि मैयत को सवाए 3 चीजों के किसी चीज का नफा नहीं पहुंचता। नंबर 1, जो उसने सदका जारिया किया अपनी जिंदगी में, जाहिर है उसका है, उसके मरने के बाद भी जारी है। किसी ने कोई कुआं खुदवा दिया, उसे सवाब मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा इल्म की बात, जिस तरह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने किताबें लिखी हैं, इनको आज तक सवाब मिल रहा है। तीसरा नेक औलाद, वो खुद सदका जारी है, उसकी दुआएं, उसके आमाल का ऑटोमेटिकली सवाब माँ बाप को पहुंचता है। वो माँ बाप की इन्वेस्टमेंट है, माँ बाप जिंदा हो या मुर्दा, उनको सवाब मिलने ही मिलना है। बुखारी में सुनन नसाई में हदीस है, एक साहबी साद इब्न उबादा कहते हैं कि मैं सफर पे था, मेरी वालदा फौत हो गई, तो मैंने नबी इस्लाम से वापसी पे पूछा कि या रसूलल्लाह मेरी वालदा फौत होगी, क्या मैं उनकी तरफ से अगर सदका करूं तो उन्हें सवाब मिलेगा? कफारा तो फिर यही है कि उसके लिए दुआ मगफिरत करें, उस शख्स की तरफ से सदका और खैरात करें, ताकि क़यामत वाले दिन जब उसके नामा माल में वो नेकियां जाएं और वो देखे कि आपने उसके लिए किया, फिर अल्लाह ताला को वो रिक्वेस्ट कर देगा कि मैं ऐसे राजी हूं। तो ये आप एफर्ट पुट करें उसके लिए। बाकी ये जो राग अलापना के हुकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, हुकूकुल्लाह माफ कर देगा, एक इसका एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल नॉनसेंस है। हुकूकुल इबाद भी हुकूकुल्लाह ही है, यानी ये माँ बाप का हक जो रखा है वो अल्लाह ही ने रखा है, इनडायरेक्टली तो वो भी हुकूकुल्लाह ही है। इसमें से बाज औकात लोग ये नजर निकाल रहे होते हैं कि ठीक है नमाज रोजे का कोई फायदा नहीं, हज का कोई फायदा नहीं, आप माँ बाप की खिदमत कर लें, 20 बच्चों का ख्याल रख लें। भाई इस तरह तो नहीं है, कुरान तो ऐसे नहीं कहता। कुरान तो टोटलिटी में बात करता है। जिस तरह एक परिंदे के लिए 2 पर हैं, इस तरीके से दीन 2 चीजों के ऊपर खड़ा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। बल्कि हर चीज अल्लाह ने जोड़ों की शक्ल में पैदा की है। इल्म और अमल, कोई कहे मैं बड़ा आलिम हूं, अमल नहीं कर रहा, 0 है। और एक शख्स अमल किए जा रहा है, उसके पास इल्म नहीं है, गलत तरीके से अमल कर रहा है, वो भी 0 है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल में चलती हैं। इस तरीके से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पैरेलल में है। लेकिन इसका एक पहलू दुरुस्त भी है कि हुकूकुल इबाद वाला मामला ज्यादा सेंसिटिव है। वो अल्लाह ने अपनी डेस्टिनी में खुद मुकर्रर किया है ये चीज अपने ऊपर कि ये मेरे बंदे मुआफ करेंगे। सही बुखारी में हदीस है, जिसने दुनिया में किसी के साथ अगर कोई ज्यादती की है, कोई लेन देन का मसला है, यहीं पर तय कर लो, आखिरत में तुम्हें नेकियां देनी पड़ेगी। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, साहबा इकराम से आपने फरमाया जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा कि हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दुनिया का मता ना हो,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں تھیں، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا. اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالوں گا، اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لیکن اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. اب بتائیں اس کی تو نیکیاں نہیں کام آئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اگر وہ چھوٹی بات پہ چھوڑ سکتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا ایریا ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ. نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے. بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت خدا ہے. اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا، وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. جماعت چھوڑنے پہ، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات نہ نور، اور اس کا حشر فرعون،